अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद नकवी है और आज के इस प्रोग्राम करंट अफेयर्स अ फोर्टनाइटली ग्लांस में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम 2022 के अंदर होने वाली जितनी भी मेजर डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक हवाले से, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से या ग्लोबल इश्यूज के हवाले से, उनका एक एनालिटिकल स्नैप शॉट लेंगे, एक शॉर्ट सा ओवरव्यू देंगे ताकि एक आम आदमी जिसको ये जानना हो कि व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट हैज हैपेंड इन 2022 उसका एक आइडिया ले सकें आप यहाँ। और चूंकि हम जा रहे हैं 2023 में और उस 2023 के जो साल है उसके जो अंदर होने वाली मेजर डेवलपमेंट्स हैं उनको हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे अगर हमें ये आइडिया हो दैट व्हाट हैज हैपेंड इन 2022। तो शुरू करते हैं नाजरीन, सबसे पहले ग्लोबल लेवल पे होने वाली मेजर डेवलपमेंट्स के हवाले से। अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें, ग्लोबल पॉलिटिक्स के सेंस में देखें, ग्लोबल इकोनॉमी के सेंस में देखें, ग्लोबल डिबेट्स के सेंस में देखें, तो नाज़रीन 2022 का जो साल था, इट इज कंसिडर्ड टू बी एन ईयर दैट विल बी रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और उसकी नाज़रीन एक बड़ी वजह यह है दैट जब ये 21st सेंचुरी शुरू हुई थी तो एक जनरल डिबेट ये थी 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ जियो इकोनॉमिक्स। और it was believed by scholars, mostly liberal scholars in the post-Cold War period, that the rise of neoliberal powers, the neoliberal ideologies, especially the capitalist ideologies, the Western liberal ideologies and Western liberal governments, उनकी जो policies होंगी, they'll be driven by their geo-economic agendas. However, हमने देखा 2022 का जो साल है उसके अंदर हमने देखा कि हमें जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स को डिक्टेट करती हुई नजर नहीं आती। इट इज द अदर वे अराउंड दैट हैज बीन सीन दिस ईयर। इनफैक्ट जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स एट द ग्लोबल लेवल दे गिव अस एन इंप्रेशन दैट दोज जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स दे एक्चुअली डिक्टेट द जियो इकोनॉमिक रियलिटीज ऑफ आवर टाइम्स। और नाज़रीन इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ी एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर है। इस साल 24 फरवरी को रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को। दिस वॉर वाज प्रेडिक्टेड बाय वेरी फ्यू लाइक जॉन मीयरशाइमर, बट लार्जली इट वाज अनप्रेडिक्टेबल फॉर मेनी ऑफ स्कॉलर्स, स्पेशली फॉर द वेस्टर्न गवर्नमेंट्स। बट एट द सेम टाइम nobody predicted the economic consequences that this war has brought for the global world. लेकिन हमने देखा इस वॉर के नतीजे में और इसके रिजल्टेंटली जो डिफरेंट पॉलिसीज परस्यू की गई फ्रॉम डिफरेंट साइड, स्पेशली फ्रॉम द वेस्टर्न साइड, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूरोपियंस एंड एलाइज अगेंस्ट रशिया एंड रशियन एलाइज, उसके नतीजे में हमें एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस बनता हुआ नजर आता है, स्पेशली एनर्जी के डोमेन में, जिसका फॉल आउट हमें ग्लोबल इन्फ्लेशन की सूरत में, ग्लोबल रिसेशन की सूरत में और उससे एसोसिएटेड जो करेंसी मार्केट के अंदर इंपैक्ट्स आ रहे हैं, जो इंटरेस्ट रेट पे इंपैक्ट आ रहा है और जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट पे इंपैक्ट आ रहा है, वो हमें ग्लोबल लेवल पे वर्सन होता हुआ नजर आता है 2022। So although globally different states, economies are taking measures to shield themselves from the economic fallout of this war, but developing states are especially vulnerable to it. Pakistan is an example in this regard. एक और नाज़रीन जो ग्लोबल लेवल पे डेवलपमेंट हमें नजर आती है बहुत इंपॉर्टेंट, वो यूएस चाइना के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेशन हम देखते हैं उसके अंदर, स्पेशली ताइवान के अंदर। हम इसको फोर्थ ताइवान क्राइसिस कहते हैं, जो कि इस साल अगस्त में डेवलप हुआ व्हेन यूएस जो हाउस की स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, शी विजिटेड ताइवान डिस्पाइट द वार्निंग्स गिवन बाय द चाइनीज लीडरशिप। और उसके नतीजे में हमने देखा चाइना और यूएस के दरमियान में, चाइना और ताइवान के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है। जस्ट अ फ्यू डेज अगो चाइना हैड द लार्जेस्ट incursions into Taiwanese airspace in the history of this conflict. और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है नाज़रीन, ये भी अगेन इट हैज इट्स ओन रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक रिपरकशंस। ऑन द अदर हैंड नाज़रीन हम ये भी देखते हैं, हमें कुछ साइंस भी नजर आते हैं इन काइंड ऑफ अपैरेंट था इन रिलेशनशिप बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। जब देखा कि शी जिनपिंग जो चाइनीज लीडर हैं, जो थर्ड टाइम प्रेसिडेंट बने इस साल,
اور ان کے اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ان کے درمیان میں ایک سمٹ میٹنگ ہوئی انڈونیشیا میں, اور اس میٹنگ سے یہ لگا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس از ناٹ ولنگ ٹو گو فار اے ٹو فرنٹ کنفرنٹیشن بٹوین رشیا اینڈ چائنا سیپریٹلی. And United States also understood that there's a risk کہ اگر وہ دونوں اسٹیٹس کے خلاف جائیں گے that would bring Russia and China even closer to each other. ایک اور ناظرین امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے گلوبل لیول پہ وہ کلائمیٹ سے ریلیٹڈ ڈیزاسٹرز ہے. ناظرین چونکہ ہم دسمبر میں ہیں, ونٹرز میں ہیں, اینڈ وی آر وٹنسنگ دی ون آف دا ورسٹ سنو اسٹارمز ٹیکنگ پلیس ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس, اور اسی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے اندر بھی, ناظرین یورپ میں اور امریکہ کے اندر بھی ہمیں ورسٹ ونٹرز نظر آ رہے ہیں. آن دا فلپ سائڈ آف اٹ ہم اگر اس سال کے سمرز کو دیکھیں تو یورپ وٹنسڈ ون آف دا ڈرائیسٹ اسپیلز ان دا ریسنٹ ہسٹری. ہیٹ ویوز ہمیں نظر آئی یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر, اور ورسٹ کائنڈ آف گلوبل ایگزامپل آف گلوبل وارمنگ از پاکستان's devastating floods. تو ناظرین ہمیں گلوبل کلائمیٹ چینج جو ہے اس کے حوالے سے جو ڈیزاسٹرز ہیں وہ ہمیں انٹینسیفائی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھا COP27 ہوئی ایجپٹ کے جو شہر ہے شرم الشیخ وہاں پہ, اور اس COP27 میں کوئی میننگ فل ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوئی ایکسیپٹ دیٹ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ واز ایگریڈ اپان بائی دا اسٹیٹس. لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ might have some benefit to those states that are affected by climate change, but this loss and damage fund will not do anything significant in preventing the rise of global temperatures. So naazreen, climate change remains an emerging and future threat to the global security as well. تو ناظرین اسی طریقے سے اگر ہم پولیٹیکل ڈیوائڈ کی بات کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ گلوبل کمیونٹی کے اندر ہمیں جو ایک رائز آف دا رائٹ ونگ نظر آ رہا تھا پچھلے کچھ سالوں سے, انفیکٹ ڈیکیڈ سے, اس رائز آف دا رائٹ ونگ کے ٹرینڈز ہمیں کنٹینیو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اٹلی کے اندر ایک رائٹ ونگ گورنمنٹ آتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں ناظرین تو اسرائیل کے اندر اسرائیل کی ہسٹری کی سب سے زیادہ ایکسٹریمسٹ یا فار رائٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں اسٹیبلش ہوتی ہوئی نظر آتی ہے انڈر دی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو. بٹ ان ادر ہینڈ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ریڈ اسکیئر تھا امریکہ کے اندر, جو ریپبلکنس تھے, اٹ واز فیئر دیٹ دے ول ڈومینیٹ دا کانگریس, وہ ہمیں منیمائز ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ان ایکسپیکٹڈلی ڈیموکریٹس جو ہیں وہ سینٹ کی میجورٹی لے لیتے ہیں آلدو ہاؤس فالز انٹو دا ریپبلکنس ہینڈ. تو ایک مکس ریزلٹس نظر آتے ہیں رائٹ اور لیفٹ ونگ کی جو پالیٹکس ہے, جو کانفلکٹ ہے گلوبل لیول پہ اس کے درمیان. اب ناظرین کچھ پاکستان کے فارن پالیسی کے ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں. پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے ناظرین, اس فارن پالیسی کے لحاظ سے اگر میں بات کروں تو پاکستان کی فارن پالیسی میں بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ بھی کچھ فرنٹس پہ ہوئی, لیکن لارجلی بائی اینڈ لارج پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں اسٹیٹس کو مینٹین رہا. ہم نے دیکھا 2022 میں جب پاکستان انٹر ہوتا ہے تو پاکستان کی جو ریلیشن شپس ہیں طالبان کے ساتھ, طالبان گورنمنٹ آتی ہے افغانستان کے اندر جا کے, تو اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہم گرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اکنامک ریلیشن شپ بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. TTP کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں ود دی فیسیلیٹیشن آف دا طالبان گورنمنٹ. بٹ بائی دا اینڈ آف دس ایئر ہم اس سال دیکھتے ہیں, اس منتھ میں دیکھتے ہیں دسمبر میں, کہ ہمیں جو تحریک طالبان کے ساتھ ٹاکس ہمیں سسپینڈ ہوتی, کینسل ہوتی نظر آتی ہیں, وہ ٹاکس فیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور اس کے دوران اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا پاکستان اور طالبان گورنمنٹ کے درمیان میں TTP کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ایک کسی حد تک کنفرنٹیشن شروع ہو جاتی ہے. اور اسی کا ایک جو ایگزامپل ہے وہ ہمیں نظر بھی آتی ہے جو چمن بارڈر کے اوپر پاکستان اور افغانستان کے اندر جو طالبان گورنمنٹ ہے اس کے درمیان بارڈر کلیشز کی صورت میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. اور جو TTP کے اٹیکس پاکستانی اسٹیٹ پہ بڑھتے جا رہے ہیں اتنا ہی پاکستانی گورنمنٹ پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے ٹو ٹاک ٹف اینڈ ٹو ٹاک ہارڈ آن طالبان ان افغانستان. تو ایک پاکستان اور جو افغانستان کے اندر طالبان گورنمنٹ ہے ان کے ریلیشن شپ ٹیسٹ ہو رہے ہیں بیکاز آف دا رائزنگ ایکٹیویٹی آف دا TTP. ایک دوسری ریزن بھی ہے ناظرین جس کی وجہ سے پاکستان اور افغان طالبان کے ریلیشن شپ ایک ٹیسٹنگ سٹیج میں ہے, اور وہ ہے افغانستان کے اندر طالبان کی انکریزنگلی ریجڈ پالیسیز جو ہیں, اسپیشلی وین دے بین دی گرلز ایجوکیشن فرسٹ ان دا یونیورسٹیز اینڈ دین دے بین دی وومن فرام ورکنگ ان ٹو دی NGOs, اور اس کو انٹرنیشنل کنڈمنیشن ہوتی ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی تھریٹ کرتی ہے طالبان کو. پاکستان از ٹرائنگ ٹو میک
trying to create an environment جس میں افغانستان کے طالبان کو انٹرنیشنل کمیونٹی انگیج کرے, بٹ افغانستان کے اندر طالبان کی پالیسیز ایسی ہیں کہ ہمارے لیے افغان طالبان کو انٹرنیشنل کمیونٹی سے انگیج کرنا یا رکھنا اتنا ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں بلاول بھٹو صاحب, he publicly opposes the Taliban government's decision to ban university education for women. اسی طریقے سے ناظرین اگر ہم انڈیا کے ساتھ جائیں, انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ لارجلی اسٹیٹس کو کا شکار رہتے ہیں. ہمارے درمیان میں ریلیشن شپ میں کوئی میجر شفٹ نہیں آتا ایکسیپٹ وار آف ورڈز اوکیجنل ہے جو چلتی ہے. جو موسٹ ریسنٹ ایپیسوڈ تھی وہ تھی جب انڈیا نے پاکستان کے حوالے سے کچھ نیگیٹو ریمارکس تھی ان کے فارن منسٹر جے شنکر صاحب نے, جس کے رسپانس میں پاکستان کے فارن منسٹر جو ہیں بلاول بھٹو صاحب, ہی کالڈ انڈین پرائم منسٹر دی بچر آف گجرات, اور اس کے نتیجے میں انڈیا کا ریئیکشن ہمیں سامنے نظر آتا ہے اور ایک وار آف ورڈ جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. بٹ لارج پکچر گراؤنڈ ریالٹیز ان انڈیا پاکستان ریلیشن شپ دے لارجلی ریمین انچینجڈ. اور چونکہ ناظرین اگلے سال الیکشن ہونے ہیں انڈیا میں, 2024 میں الیکشن ہونے ہیں, پاکستان میں 2023 میں الیکشن ہونے ہیں, اور ان الیکشن کے تب ہونے تک انڈیا پاکستان ریلیشن شپ میں کولیبریشن کی پاسبلٹیز تو اور کم ہیں. ہاں, کانفلکٹ ایسکیلیٹ نہ ہونا بھی ایک میجر اچیومنٹ سمجھی جا سکتی ہے. اگر ہم چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ کی بات کریں ناظرین, تو چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ بھی ہمارے کوئی میجر شفٹ نظر نہیں آتا ایکسیپٹ کہ جو نیو گورنمنٹ آتی ہے پاکستان میں, اٹ ٹرائز ٹو ری اپروچ دی چائنیز گورنمنٹ فار ری نیگوشیٹنگ دا سی پیک سیکنڈ فیز اینڈ ٹیکنگ ہیلپ فرام دا چائنیز آن دا ریوائول آف سی پیک. اسی کانٹیکس میں ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب وزٹ کرتے ہیں جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, ہی وزٹس چائنا, بٹ کوئی سگنیفیکنٹ چینج نہیں آتا ایکسیپٹ ون امپورٹنٹ فیکٹر کہ پاکستان چائنا ریلیشن شپ میں ایک رفٹ تو نہیں کہوں گا, ایک اسٹمبلنگ بلاک جو ڈیولپ ہوتا ہے وہ ہے انکریزڈ انسیکیورٹیز فیسڈ بائی دا چائنیز سٹیزنز ان پاکستان. ہم نے چائنیز سٹیزن کے پاکستان کے اوپر ہونے والے حملوں میں اضافہ دیکھتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ چائنیز سٹیزن پہ گوادر میں حملے ہوتے ہیں, کراچی میں حملے ہوتے ہیں, کوئٹہ میں حملے ہوتے ہیں, اور داسو اٹیک ہوتا ہے جس میں چائنیز انجینئرز مارے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے چائنا کے اندر ایک کنسرن بڑھتی ہے اباؤٹ دا سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف اٹس انویسٹمنٹس اینڈ اٹس پیپل لیونگ اینڈ ورکنگ ان پاکستان. But largely Pakistan-China relationship, they continue to grow in influence, they grow in kind of magnitude, they deepen further by increased military collaboration جو اس سال بھی چلتا رہا. نیول کولیبریشن بھی چل رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے ہمیں چائنا کی طرف سے نیول سب میرین جو ہے اس کی ایک مینوفیکچرنگ شروع ہوتی ہے پاکستان کے حوالے سے. اب ناظرین اگر میں گلوبل کانٹیکس میں بات کروں تو پاکستان کے رشیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ریلیشن شپ میں ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں دونوں کے حوالے سے. رشیا کے ساتھ ریلیشن شپ ناظرین وہ اس سال بڑے انٹرسٹنگ فیز میں شروع ہوتے ہیں جب پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب جو فارمر پرائم منسٹر ہیں انہوں نے وزٹ کیا رشیا کا, اینڈ وین ہی واز وزٹنگ رشیا انویڈیڈ یوکرین. Although this visit was meant for boosting the economic ties, especially the energy ties, but this visit soon turned into, the broad Pakistan's policy framework, whether we are with Russia in its invasion of Ukraine, or it was a blunder, or it was unanticipated event that had no relationship with the visit. تو پاکستان میں ابھی بھی یہ ڈیبیٹ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کا جو وزٹ تھا رشیا میں was it a defiance of the West, or it was just to balance our relationship between the West and the Russia, or it could be something else. But یہ ایک وزٹ جو تھا جو کنٹروورشل ثابت ہوا بعد میں جا کے, this visit is still. But ہم نے دیکھا کہ اسی وزٹ کی کنٹینیوٹی کی صورت میں کرنٹ گورنمنٹ بھی رشیا کو انگیج کرتی ہے فار انرجی امپورٹس, اور ایک کہیں نہ کہیں پہ مکس سگنلز آ رہے ہیں. وی مائٹ بی گوئنگ ٹورڈز بائنگ آئل, جیسے کہ مصدق ملک صاحب جو انرجی منسٹر ہیں انہوں نے کہا, یا بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ابھی تک کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے جو فارن منسٹر ہیں پاکستان کے. ایک مکس سگنلز آ رہے ہیں پاکستان رشیا ریلیشن شپ. بٹ ناظرین اگر میں کہوں پاکستان یو ایس ریلیشن شپ میں سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ وہ مجھے پاکستان یو ایس ریلیشن شپ میں نظر آتی ہے. 2022 وہ سال ہے جس میں پاکستان اور یو ایس کے ریلیشن شپ جو کہ ہسٹوریکلی فریکچرڈ ریلیشن شپ ہیں 2021 میں بہت زیادہ فریکچر ہو چکے تھے, 2022 میں ہمیں گریجول ری بلڈ آف دیٹ ریلیشن شپ نظر آتا ہے. اس ری بلڈ کی وجہ کیا ہے ناظرین اس پہ ہم الگ سے بات کر چکے ہیں, بٹ جو مین ری بلڈ ہے وہ نظر آتا ہے کہ رشیا, چائنا, یو ایس اور پاکستان جو ہے وہ ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے اگری کرتے ہیں جو کہ میوچل انٹرسٹ کے ہیں, جیسے کلائمیٹ چینج, جیسے اکنامک کولیبریشن, جیسے ہیلتھ ریلیٹڈ کولیبریشن, اور ایٹ دا سیم کاؤنٹر ٹیررزم. بٹ آن ایشوز جن پہ ہمارا کنٹسٹیشن ہے, ہمارے ایگریمنٹس نہیں ہیں, ان کے اوپر ہمیں کانفلکٹ
اوور بلو کرتا ہوا نظر نہیں آتا. آلدو اس امپروونگ ریلیشن شپ میں اس کو ریسیٹ ان پاکستان یو ایس ریلیشن شپ کا اٹمپٹ کہتا ہوں. اس ریلیشن شپ میں ہمیں دو اسٹمبلنگ بلاک نظر آتے ہیں. ایک جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جب ریموو کی گئی تھرو پارلیمنٹس ووٹ آف نو کانفیڈنس, اس کے نتیجے میں جو عمران خان صاحب نے ایک پبلک نیریٹو ڈیولپ کیا دیٹ اٹ واز اے ریجیم چینج آپریشن آرکیسٹریٹڈ بائی دا امریکنز ود دی ہیلپ آف لوکل کولیبریٹرز. دس ٹو سم ایکسٹینٹ افیکٹس پاکستان یو ایس ریلیشن شپ. اس کو امریکنز کی طرف سے بار بار اس کو کنڈیم کیا گیا, اس کو ریجیکٹ کیا گیا اس ایکوزیشن کو, بٹ پاکستان کے اندر یہ سینٹیمنٹ بڑا ہے دیٹ یو ایس واز اور to somehow directly or indirectly involved in Pakistan's internal affairs. تو یہ پاکستان یو ایس ریلیشن شپ کو ڈیمیج کرنے میں ایک اس کا رول رہا. اور دوسرا پریزیڈنٹ بائیڈن کی اسٹیٹمنٹ تھی in which he declared Pakistan to be the most dangerous country with nuclear weapons, the most dangerous nuclear weapons in the world. انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی اور اس کے بعد میں امریکن آفیشیل نے they tried to cover it up as well, but وہ ایک اسٹیٹمنٹ جو تھی that hurt Pakistan US relationship. But in a nutshell پاکستان US relationship ہمیں پازیٹیو ٹریجیکٹری میں موو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب نظر آتے ہیں آپ لاسٹ پاکستان کے جو ریلیشن شپ ہے عرب اسٹیٹس کے ساتھ. ہمیں عرب اسٹیٹ کے ساتھ لارجلی ہمیں اسٹیٹس کو نظر آتا ہے, ہمیں ریلیشن شپ تھوڑے امپروو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن ہم اگر بات کریں عرب اسٹیٹ کے ساتھ, امریکن کے ساتھ, چائنیز کے ساتھ, تو ہمیں براڈلی پاکستان کی فارن پالیسی اس سال موسٹلی اکنامک سینس میں نظر آتی ہے, جہاں پاکستان از ان ڈیسپریٹ نیڈ آف بیل آؤٹس فرام دی فرینڈس اسپیشلی دا عرب اسٹیٹس اینڈ دا ویسٹرن کنٹریز. اور ہماری موسٹلی جو فارن پالیسی اور جو ڈپلومیسی ہے وہ اسی ڈائریکشن میں ہمیں موو کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اب ناظرین لاسٹ سیکشن پہ آتے ہیں پاکستان کے ڈومیسٹک فرنٹ کے حوالے سے. ناظرین پاکستان کا جو ڈومیسٹک فرنٹ ہے ہم اس کو کلیئرلی کہہ سکتے ہیں اٹ از ون آف دی موسٹ ڈیفیکلٹ ایئرز ان پاکستانز ہسٹری, اسپیشلی سنس 1971. شاید پاکستان کے لیے سب سے مشکل سال جو ہے وہ 2022 کو کہا جا سکتا ہے, اور اس کی بہت ساری وجہ ہیں, بٹ دو بنیادی وجہ ناظرین ہیں, اور بھی ایشوز رہے ہیں 2022 میں, بٹ دو بنیادی ہیں. ایک ہے پولیٹیکل کرائسس اور دوسرا ہے اکنامک کرائسس. ناظرین پولیٹیکلی اسپیکنگ بہت سی ڈیولپمنٹس تھیں پاکستان میں, بٹ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی وہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس کا ریموول تھرو ووٹ آف نو کانفیڈنس ان دا نیشنل اسمبلی جو اپریل میں ہوا اس سال 2022 میں. اور اس ریموول کے پروسیس میں اور اس ریموول کے بعد ہم نے دیکھا ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ پاکستان کا کافی ہارٹ ہوا, کافی انٹینسیفائی ہوا, اور ہمیں انکریزڈ پولرائزیشن, پولیٹیکل پولرائزیشن نظر آتی ہے. جہاں عمران خان صاحب کا نیریٹو آیا کہ جی دو ٹارگٹ کیے عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز تھے, یا عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل نیریٹو ہے اس میں دو لوگوں کو ہٹ کیا گیا. ایک امریکنز کو that they are involved in the regime change operation in پاکستان, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو پاکستان ملٹری ہے اس کے اوپر الزام لگا کہ پاکستان ملٹری اور اسپیشلی جو اس کی ٹاپ لیڈرشپ تھی ایکوزیشن ور میڈ that they actually allowed the regime change operation. اور کرنٹ جو ٹرینڈ چل رہا ہے that somehow ملٹری جو کلیم کیا گیا ملٹری کی طرف سے that they will not interfere in the internal politics of پاکستان, جو نیوٹرلٹی کی پالیسی اناؤنس کی گئی اس کے اوپر بھی ملٹری کو کرٹیسائز کیا گیا. تو سول ملٹری اور اسپیشلی پی ٹی آئی ملٹری ریلیشن شپ ہمیں سگنیفیکنٹلی ڈیٹیریٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں 2022 کے اندر, اور اس کی وجہ سے پولیٹیکل کرائسس جو ہے ٹیمپریچر پاکستان میں اس سینس میں بڑھتا. بٹ گریجولی چونکہ ملٹری کے اندر ہم نے دیکھا انٹرنل سینس میں چینج آف کمانڈ ہوتی ہے, نیو آرمی چیف جو ہے وہ نومبر اینڈ میں اوتھ اٹھاتے ہیں, ہی ٹیکس کمانڈ آف دی ملٹری ان نومبر بائی دا اینڈ آف نومبر 2022. اور ملٹری چینج آف کمانڈ کے ساتھ ہمیں یہ فوکس تھوڑا شفٹ ہوتا نظر آتا ہے, جہاں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا انکریزنگ پریشر جو ہے وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اوپر ہے, اور وہ پریشر یہ ہے دیٹ دے شوڈ گو فار دی نیو الیکشنز. اینڈ وین پی ڈی ایم ریفیوزز تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے انڈر جو پروونشل اسمبلیز ہیں ان کے پاس پنجاب کی اور جو کے پی کے کی ہے اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان اسمبلیز کو ڈیزالو کیا جائے, اور اس میں بھی ان کو پولیٹیکل چیلنجز اور کچھ جوڈیشل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پاکستان کی پالیٹکس از ہائیلی انسرٹن ان 2022. ایکوزیشنز, کاؤنٹر ایکوزیشنز, پولیٹیکل وکٹمائزیشنز, ٹسل آف پاور پالیٹیشین کے درمیان میں, اور سو مچ سو ناظرین کہ ہمیں اس پالیٹکس کے اندر ایک ورس کیس نظر آتا ہے جہاں پہ بہت ساری لیکس ہمیں نظر آتی ہیں, آڈیو لیکس نظر آتی ہیں پرائم منسٹرز کی, اپوزیشن کی, کرنٹ گورنمنٹس کی, فارمر گورنمنٹس کی. اور وہ جو لیکس ہیں وہ کہیں پہ امورلٹی کو شو کرتی ہیں, کہیں پہ کرپشن کو شو کرتی ہیں, کہیں پہ ڈکٹیشن کو شو کرتی ہیں. they kind of it creates such a mess کہ ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کی پالیٹکس جو ہے it is nothing but a politics of the common people. تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کی
पॉलिटिक्स इससे ज़्यादा कभी लो रही हो इन द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और नाज़रीन, इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा रोल ऑफ जुडिशरी बड़ा क्रूशियल बन जाता है, बिकॉज जब सिविलियंस आर अनेबल टू कम टू कम्प्रोमाइज, व्हेन मिलिट्री डिसाइड्स टू डिस्टेंस इटसेल्फ, इंक्रीजिंगली डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द इंटरनल पॉलिटिक्स, तो हमें जुडिशरी का रोल ज़्यादा असर्टिव होता हुआ नजर आता है। चाहे इमरान खान साहब की रिमूवल हो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू हो, चाहे वो पंजाब असम्बली के मामलात हों, हमें जुडिशरी का बहुत असर्टिव रोल नजर आता है पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर। दूसरा मेजर डेवलपमेंट नाज़रीन जो पाकिस्तान के अंदर होती है वो पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस है। Partially economic crisis is linked with Pakistan's internal political crisis, and partially it is linked with the external environment of Pakistan. जैसा हमने कहा geopolitics dictate करती है global economy को 2022 के अंदर जाके, तो रशिया यूक्रेन वॉर, पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी, क्लाइमेट चेंज फैक्टर्स, प्लस हमने देखा कि जो चाइना यूएस कॉन्फ्लिक्ट है, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट जो हैं इसका एक इकोनॉमिक फॉलो पाकिस्तान पे आता है। वी फेस द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान हिस्ट्री, वी आर स्टिल एट द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, वी आर नॉट डिफॉल्टिंग बट वी आर एट द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। हमारे तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत नेगेटिव जा रहे हैं। इन्फ्लेशन इज ऑल इट इज अनप्रेसिडेंटेड इन पाकिस्तान रिसेंट हिस्ट्री। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो 2% के करीब कह रहे हैं, और प्रॉब्लम इज डिस्पाइट लोअरिंग द ग्रोथ रेट हमें पाकिस्तान के जो मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो स्टेबलाइज होते हुए नजर नहीं आते। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो करंट अकाउंट डेफिसिट, और स्पेशली बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो इश्यूज हैं वो वर्सन होते हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो फ्रेंड्स हैं उनसे हम हेल्प ले चुके हैं, बट स्टिल देयर आर नो साइंस कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज गोइंग टू सर्वाइव और इवन प्रोग्रेस इन दैट वे। तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस जो है दे आर इन व्हाट वी कॉल द अनचार्टेड टेरिटरीज, अनचार्टेड वाटर, जहाँ पे हमें आइडिया नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो 2023 में किस डायरेक्शन में जाएगी। बट एक बात तय है, 2023 माइट बी द बिगिनिंग ऑफ द रिकवरी, बट इट विल बी अ वेरी वेरी लॉन्ग रोड टू रिकवरी, considering the damage that Pakistan economy has faced because of external and internal environments. And added to the problem is the political uncertainty. We don't know 2023 में इलेक्शन होंगे, अगर होंगे तो कब होंगे, और क्या वो इलेक्शन के रिजल्ट्स एक्सेप्टेबल होंगे या नहीं होंगे, क्या वो नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे या कंट्रोवर्सीज को सॉल्व करेंगे। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं। अब नाजरीन, जो एक और इंटरनल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान के लिए होनी सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए थी, बट ऑल दो मीडिया में नजर नहीं आती, वो थी फ्लड्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान फेस्ड द वर्स्ट फ्लड्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री, हैविंग dozens of billions of dollars of economic loss, hundreds of people lost their lives, and इसके economic consequences पाकिस्तान को अगले कुछ सालों तक मजीद आते रहेंगे, especially resulting in the food crisis and the food inflation, which would ultimately trigger poverty and unemployment in Pakistan. तो ये फ्लड्स के हवाले से और क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान के अंदर हमें जो क्राइसिस है वो बढ़ता हुआ नजर आता है इस साल। तो नाज़रीन, अगर मैं कंक्लूजन में बात करूं तो हम 2022 में इट इज़ लार्जली एन ईयर जहाँ पे शायद गुड न्यूज़ ढूंढना पाकिस्तान के लिए या दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन कुछ ऐसे साइंस हमें नजर आते हैं जहाँ पे कुछ करेजियस डेवलपमेंट्स हमें नजर आती हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं दैट होप इज स्टिल देयर। उनमें से एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल नाज़रीन वो ईरान के अंदर वुमेन प्रोटेस्ट्स हैं, जहाँ पे जो खवातीन हैं, जहाँ पे हमने देखा कि एक यंग लेडी की डेथ के बाद या मर्डर के बाद वहाँ पे खवातीन अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाती हैं, और एक पावरफुल रिजीम जो ईरानियन पावरफुल रिजीम है उसके खिलाफ हमें वुमेन प्रोटेस्ट बहुत हद तक सक्सेसफुल होते हुए नजर आता है। दूसरा एक मेजर जो होप का साइन है नाज़रीन वो चाइना के अंदर हम देखते हैं कि जीरो कोविड पॉलिसी विच causes huge sufferings to the common people in China, वहाँ पे चाइना में unprecedented प्रोटेस्ट होते हैं, forcing the Chinese strong authority leadership to change their zero COVID policy over there. और तीसरी नाजरीन जो पॉजिटिव चेंज हमें नजर आती है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, जो होप हमें देती है वो ये है कि द वर्ल्ड इज स्टैंडिंग अप टू द इन्वेजन ऑफ अ मेजर पावर इन अ स्मॉल पावर। रशिया यूक्रेन में इन्वेट करता है, रशिया ने क्रीमिया में इन्वेट किया 2014 में, द वर्ल्ड वाज लार्जली साइलेंट, practically silent except having some buzzwords. But हमने देखा इस साल कि हमने यूक्रेन का साथ देते हुए मोस्टली स्टेट्स को देखा, वेस्टर्न कंट्री भी सपोर्ट कर रही हैं, एंड रशिया इज लार्जली आइसोलेटेड। एंड दिस इज अ मैसेज दैट if the world unites they can challenge
a global aggressor. And nobody could be allowed کہ if you are powerful enough, you have the right to invade the small countries. اس کے ساتھ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.